اللہ نے آنکھ دی ہے اور آنکھ کے اندر بصارت ہے، آنکھ ہے اور بصارت ہے، لیکن اگر خارجی روشنی نہ ہو تو آنکھ ہوتے ہوئے اس کے اندر بصارت ہوتے ہوئے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں اندازے سے آپ کچھ تامکڑیاں مار سکتے ہیں، لیکن آپ بھٹکیں گے۔ ابھی اچانک رات ہو اور لائٹ گول ہو جائے، کیا آپ گیٹ پر بآسانی پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ آنکھ ہے، بصارت بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آنکھ اور بصارت کے ہوتے ہوئے بھی خارجی روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے اندر سمجھ بوجھ کے کا ملکہ بھی رکھا ہے، لیکن وہ خارجی روشنی وحی الہی، خارجی روشنی وحی الہی اگر نہ ہو تو آپ دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے عقل دی، خرد دی، سوجھ بوجھ دی، سمجھ دی، لیکن اس کے باوجود اگر وحی الہی جو خارجی روشنی کا کام کرتی ہے اگر یہ نہ دیا ہوتا تو پھر آپ دین اسلام کو نہ پا سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، اب یہاں پھر کر لیجئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ احسان ہے کہ اس نے خارجی روشنی کا انتظام کیا، ورنہ آپ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تو پھر آپ دیکھیں کتنے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بڑے بڑے عقل و خرد والے ہیں، یہ فلاسفر اور یہ اور وہ کیا کچھ نہیں کہتے، کبھی اسلام کا انکار، کبھی اللہ کا انکار، کبھی کسی کا انکار۔ یہ عقل کا استعمال کرنے والے لوگ جو صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل و خرد کا استعمال کافی نہیں ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، خارجی روشنی وحی الہی ضروری ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ میں سرسری طور پر ذرا آیت کریمہ پڑھوں اور آپ گوشے گزار کریں، ذرا توجہ دے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقینی طور پر اللہ رب العزت نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ آگے جملہ ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس احسان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ انہی میں کا ایک انسان نبی اور رسول کے طور پر مبعوث کر کے یہ احسان کیا ہے۔ مکہ کے اندر عربوں کے بیچ قریشی ایک شخص کو رسالت و نبوت کا تمغہ اور تاج پہنایا ہے، یہی احسان ہے۔ اب یہ جو رسالت و نبوت کا جو تاج پہنایا گیا ہے اور جسے پہنایا گیا ہے، یہ کیوں پہنایا گیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ ڈیوٹی آگے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی میں کا ایک فرد انہی کے اندر مبعوث کیا ہے۔ مبعوث کرنے کا آگے مقصد ہے، مقصد یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلی ڈیوٹی اس کی یہ ہے کہ وہ انہیں اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر کے سنائے، تلاوت کرے۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، تو علماء کی بھی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، قصے کہانی نہیں، باباؤں کی کرامات نہیں، یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا ہے۔ اب یہ نبی کرتا کیا تھا؟ جو آیت کریمہ نازل ہوتی تھی جب تو وہ آیات پڑھ کر کے اپنے پیروکاروں کے بیچ سناتا تھا۔ جیسے کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اکٹھا ہو جاتے اور پڑھ کر کے باقاعدہ انہیں سناتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ آج یہ آیت کریمہ مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلوب یہ ہے، اللہ کی چاہت منشا اور مرضی یہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر کے وہ تلاوت کرے، سنائے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے سینوں میں یا اسی طرح سے اس کو مصحف میں محفوظ کر لے۔ تو ایک طرف تو وہ سینوں میں اور مصحف میں محفوظ کرنا ہے، اور یہ محفوظ کیوں کرنا ہے، یہ محفوظ کیوں کرنا ہے، یہ ہم بھول جاتے۔ ریشمی جزدان میں قرآن رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن یہ کفایت نہیں کرتا۔ ان آیات کی تلاوت ڈیلی ہونی ہے،
اور پھر ان آیات کے اندر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو اللہ کے مطالبے ہیں، ان تمام چیزوں کو کرنا بھی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر جو آیت نازل ہوتی تھی اور صحابہ کرام کو اسے پڑھ کر کے تلاوت کر کے سناتے تھے۔ اور شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک ایک صحابی 10 آیات پڑھ لیتا، یاد کر لیتا، جب اس پر عمل کر لیتا، پڑھ لیتا، یاد کر لیتا، جب اس پر عمل کر لیتا، پھر آگے 10 آیات یاد کرتا۔ اور ہمیں تو قرآن چھونے کی توفیق ہی نہیں ہے، اور بات آئے گی محبت کی صحابہ سے یا نبی سے یا اسلام سے اپنے دعوے داری کی، تو میں سمجھتا ہوں صحابہ بھی ہم سے فیل ہو جائیں گے۔ یہ المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعویٰ ہم سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب بات آئے کردار کی، عمل کی، تو پھر شاید ہم سے زیادہ سست بھی کوئی قوم گزری ہو اس سے پہلے۔ تو سستی کا یہ عالم اور دعوے کا یہ عالم۔ دیکھیں، سستی چھوڑیں، جس چیز کا دعویٰ ہے اس دعوے پر کھرا اترنے کی کوشش شروع کر دیں۔ یہ مبعوث جو کیا احسان کیسے ہوا؟ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے جب محظوظ ہوں گے، مست ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ ہی کی تو تعریف ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، ہمیں یہ راستہ اپنانے کی توفیق بخشی۔ یہ احسان کس کا ہے؟ تعریف کے لائق کون ہے؟ اہل جنت جنت میں پہنچ کر یہ بات کہیں گے، وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ یہ ہدایت دینا اور کسی چیز کی توفیق دینا یہ نبی کے بھی بس کا روگ نہیں، تو پھر کسی اور کے بس کا روگ ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں جنتی پہنچ کر جب تعریف گا کے گن گائے گا تو کس کی؟ پیر کی، بابا کی، کسی سرکار کی نہیں۔ تعریف کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی، اسی کی تعریف کے گن گائے گا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اسلام کی جو ہدایت دی، جو توفیق دی، جو اسلام کی راہ کے راستے کو کھولا اور اپنانے کی توفیق بخشی، یہ اس اللہ کا کرشمہ ہے، اور اسی لیے وہی لائق تعریف ہے۔ اور آگے جنتی کیا کہے گا؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اس نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم ہدایت نہ پاتے۔ تو یہ جو رسول آیا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسلام کے راستے کو کھول کھول کر بیان کرے، تاکہ لوگ اس راستے کو اپنائیں، اس راستے پر چلیں، رب کو راضی کرنے کی تدابیر اپنائیں۔ رسول کا یہ کام ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ جو احسان کیا ہے رسول بھیج کر کے، رسول کا کام یہ ہے جو آگے آ رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو مبعوث ہونے کا جو مین مقصد ہے، تاکہ انسان اسلام کو اپنا سکے، اور اسلام ہی احسان ہے۔ اگر آپ نے اسے پا لیا، پھر یہ جا کر کے آپ کا سب سے بڑے احسان سے آپ اپنے آپ کو بہراور کر سکیں گے۔ جو نبی کی تعلیمات اور آپ کے بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھے گا، یہ احسان وہ پا سکے گا، جو بہت بڑا اور عظیم احسان ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ نبی جب آتا ہے تو لوگوں کو بھولے ہوئے راستے سے، جو بھٹکے ہوئے راستے ہیں، اس سے نکال کر سیدھے راستے پر لا کھڑا کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی میں لا کے کھڑا کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی گندگیوں سے نکال کر پاک و صاف کرتا ہے۔ یہ اس نبی کی تعلیمات کا، اس نبی کی بعثت کے فوائد میں سے ہیں، جو بہت بڑا احسان ہے امت پر، مومنوں پر۔ آپ دیکھیں، شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، اسی طرح سے اور باطل رسوم رواجات ہوں، اور اسی طرح سے دیگر گندگیاں ہوں، ان گندگیوں سے ایک انسان نجات کب پائے گا؟ جب ان گندگیوں کی وضاحت کی جائے، ان گندگیوں کو بتایا جائے۔ اسی لیے جب توحید کی بات آئے، جب شرک کی بات آئے تو چڑھنا نہیں چاہیے،
توحید یہ پاکیزگی ہے، شرک اس کے مقابل میں گندگی ہے، سنت یہ سیدھا راستہ ہے اور بدعت اس کے مقابلے میں گمراہی کا راستہ ہے۔ جب سنت کی اہمیت جتائی جائے، بتائی جائے اور اسی طرح سے توحید کو سمجھایا جائے تو پھر چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہمیں گمراہی کے راستے کی نشاندہی کی جا رہی ہے تاکہ ہم گمراہی کے راستے سے، تاریکی سے، ظلمت سے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ شکر گزار ہونے کا موقع، چڑھنے کا نہیں۔ عقل مند شخص ایسے لوگوں سے نہیں چڑھتا جو انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ حماقت ہوگی، نادانی اور جہالت ہوگی۔ آپ بھولے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ بتائے تو آپ اسے چڑھیں گے یا اس کا شکر ادا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں بھولے ہوئے راستے سے نکال کر سیدھے راستے پر کی نشاندہی اور رہنمائی کر دی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کیا کہ نبی بھیجا، رسول بھیجا۔ اب رسول ہر قسم کی گندگی کو چھاڑتا ہے، بتاتا ہے، اور اس کے مقابل میں ہر قسم کی اچھائی کو اور پاکیزگی کو اور اس صاف ستھرے راستے کو جس پر چل کر ایک انسان اپنی دنیا سنوار سکے اور اپنی آخرت سنوار سکے، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جان اور پہچان سکے، پھر اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کے لائق بن سکے، یہ اس نبی کا کام ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا، اپنے پیروکاروں کا یعنی تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ رسول اپنے پیروکاروں کا، اپنے فالوورز کا، ماننے والوں کا، کہ زندگیوں کو ٹٹولتا ہے کہ یہ کس راہ پر چل رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، کہیں ان کے اندر کوئی کمی تو نہیں، کوئی کجی تو نہیں، کہیں کسی برائی میں لطفت تو نہیں۔ تو ایسے موقع پر وہ ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے جتن کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کی اچھی تعلیم و تربیت دیتا ہے اور انہیں معاشرے میں ایک صالح انسان بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اندر سے ہر قسم کی خباثت نکل جائے اور ہر قسم کی طیب چیزیں اس کے اندر، اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے قلوب و اذہان میں رچ اور بس جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو وہ سجاتا اور سنوارتا ہے اخلاق اس کے، اعمال اس کے، اور اسی طرح سے دلوں کو اس کے اچھی چیزوں سے بھرتا ہے اور بری چیزیں اس کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی طرح سے انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اب یہ کام کون کرے گا؟ علماء کریں گے، اور علماء کے پاس ہم بیٹھتے نہیں۔ علماء سے آج ہم بدکے ہوئے ہیں، بلکہ بدکائے گئے ہیں۔ یہ جو لبرل قسم کے آدمی ہیں نا، لبرلیوں نے مارا ہے پورا علماء سے، عوام کو بدکایا ہے، کبھی کچھ نام لے کر کے، کبھی کچھ باتیں کہہ کر کے۔ علماء سے جو عوام بدک جائے گی، ایسے عوام کی گمراہی مقدر ہے۔ صاف لفظ بتاؤ میں آپ کو، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ جو عوام، جو قوم اپنے علماء سے بدکے گی، دور بھاگے گی، اس عوام کے مقدر میں ہلاکت و گمراہی ہے، یہ لکھ لیجئے۔ تو علماء کو بھی انسان سمجھا، اگر نبی انسان ہی ٹھہرا تو آپ علماء کو فرشتہ کیوں تصور کرتے ہیں؟ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے متنفر ہو جائیں، ان سے بھاگ جائیں، یہ تو علماء ہوتے ہی ایسے ہیں۔ پینٹ والا اگر غلطی کرے تو وہ غلطی کر سکتا ہے، داڑھی چھلا ہوا شخص اگر غلطی کرے تو اس کی غلطی جائز ہے، اور داڑھی رکھ کر کے اگر کوئی مولوی غلطی کر لے تو اس کی غلطی قابل گرفت ہے۔ ہاں، قابل گرفت شرع کی ہے، قابل گرفت ہر شخص کی ہے۔ اور غلطی سے مبرہ کون ہے؟ غلطی سے منزہ کون ہے؟ غلطی سے پاک کون ہے؟ صرف انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، بس۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں
وہ غلطی کریں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی۔ اب غلطی کی بنیاد پر کیا آپ اپنے ابو کو ابو کہنا چھوڑ دو گے؟ ابو سے رشتہ کاٹ لو گے؟ اگر ابو غلطی کرے تو اس سے رشتہ نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے، اس پہلو میں، اس موقع پر، اس جگہ، اس چیز میں اس نے غلطی کی ہے، تو کیا اب رشتہ کاٹ لیں گے؟ تو اگر کسی عالم سے کسی موقع پر کسی چیز میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کیا اب اس سے مکمل رشتہ کاٹ لیں گے؟ پھر آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر آپ کو مولوی گوگل ملیں گے، اور پھر مولوی گوگل جو تعلیم آپ کو دیں گے تو پتہ نہیں آپ احمدیوں کے ہاں جائیں گے یا شیعوں کے ہاں جائیں گے یا کس کے پاس جائیں گے، یہ تو اللہ ہی بتائے گا، کیونکہ گوگل کے ہاں سب کچھ موجود ہے، یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے، اچھا بھی موجود ہے، برا بھی موجود ہے، اچھے لوگوں نے اچھی باتیں بھی وہاں رکھی ہیں، برے لوگوں نے بری باتیں بھی رکھی ہیں، اور یہ یاد رکھیے برے لوگ ہمیشہ اچھے جزدان میں، اچھے کپڑے میں، اچھے انداز میں برائی پیش کرتے ہیں۔ ابلیس جب حضرت آدم کے پاس پہنچا، کیا کہا تھا؟ میں تمہیں بہکانے آیا ہوں، کہا یہ درخت جو تمہیں جس سے روکا گیا ہے اس کے قریب مت جانا، اس کو اگر کھا لو گے تو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع ملے گا، اور قسم کھایا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم ہے میں تمہارا سب سے بڑا ناصح خیرخواہ ہوں، سب سے بڑا خیرخواہ میں ہوں تمہارا، قسم کھا کے کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ اگر کھا لو گے تو تمہاری اس گویا کی جنت ہمیشہ کی پکی۔ پڑ گئے فوسوس لہم الشیطان، دونوں کو وسوسے نے گھیر لیا، نتیجہ سامنے ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اپنے پیروکار کا تزکیہ بھی کرتا ہے، تزکیہ مطلب اصلاح، تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیوٹی اب علماء کی ہوئی، اب علماء سے اگر آپ دور رہیں گے تو پھر یہ فریضہ وہ کیسے ادا کریں گے اور آپ کیسے اپنی دنیا سنواریں گے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آگے ہے وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور حکمت سے مراد علماء کہتے ہیں مفسرین کہ ایک عملی ہوتا ہے، ایک نظری ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ظاہری طور پر پڑھ کر سمجھ لیتا ہے، لیکن کچھ اسرار و رموز ہوتے ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں جو مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ نبی کا کام ہے کہ وہ بتائے۔ اور آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، ظاہر سی بات ہے ان کی زبان بھی عربی، نبی کی زبان بھی عربی، قرآن بھی عربی، لیکن اس کے باوجود صحابہ قرآن کو سمجھنے میں بہتیرے مواقع پر غلطیاں کر بیٹھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی۔ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی جب آپ کو نشاندہی کا موقع ملا، اور کبھی صحابہ خود آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ تو باقاعدہ نبی کی خدمت میں آ کے صحابہ پوچھتے تھے، اور جب موقع ہوتا تھا تو نبی خود صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ دونوں سسٹم چلتا تھا، نبی خود تعلیم دیتا تھا اور نبی سے خود تعلیم لینے آتے تھے۔ تو علماء ایک طرف وہ تعلیم دیں گے جہاں مواقع ملیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ علماء کے پاس چل کے آنا بھی چاہیے۔ مہندس کے پاس جائیں گے اور دیگر دنیاوی فنون رکھنے والوں کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر صاحب کہہ کر کے زبان خشک ہو جاتی ہے، پیسے بھی دیں گے اور مداحنت بھی کریں گے، چاپلوسی بھی کریں گے، پیسہ بھی دیا، وقت بھی دیا، پہلے بھی پہنچے، چاپلوسی بھی کر رہے ہیں۔ اور مولوی کے پاس راستے میں کہیں مل جائے تو صاحب مسئلہ پوچھا تھا، مل گئے تو پوچھ لیتے، مل گئے تو پوچھ لیتے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ مل گئے تو پوچھ لیتے ہیں۔ کبھی اس جملے پہ غور کیجیے، دین کا معاملہ اتنا غیر ضروری، مل گئے تو پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال مولوی بیچارہ کیا کرے، ہر طرف سے پوچھتا ہے، وہ تو ناراض بھی نہیں ہو سکتا، اور ڈاکٹر صاحب آفس سے بھگا دیتے ہیں، چلو بعد میں آنا۔ کبھی کسی مولوی نے مسئلہ پوچھتے بتایا ایسا بھگایا کسی کو؟
ڈاکٹر سے نفرت نہیں، مولوی سے نفرت کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی دنیا نہیں، آپ کے دین بنانے میں لگا ہوا ہے، اور آپ ہو کہ شیطان کے چنگل میں مکمل طور پر پھنس چکے ہو۔ گستاخی معاف کیجیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں مولوی ہوں نا، کہنا پڑتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی سختی بھی اگر بول جائیں بوقت ضرورت تو ہمیں معافی مانگنی پڑتی، ڈاکٹر بھی معافی مانگتا، آؤ چاہے نہ ہو تمہاری مرضی، لیکن مولوی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر ذرا بھی درد ہو تو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے دیہاتی مثل سنی ہوگی، پیٹ بھی جلے پیٹھ بھی جلے، وہ چھوڑ نہیں سکتا، وہ کسی بھی طور پر چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ معاملہ ہے ہی یہ سنگین، اس سنگینی کو وہ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کے بعد اللہ نے کہا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو جو حکمت کی جو اسرار و رموز ہیں وہ بھی سکھاتا ہے، اور جو عام فہم چیزیں ہیں وہ بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ نبی کی ڈیوٹی ہے، وہ نبی اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جا چکا ہے۔ اب یہ ڈیوٹی علماء کے کاندھوں پر ہے۔ علماء سے آپ نے یہ چیز کتنی سیکھی ہے اور کتنی سیکھیں گے اور کتنا آگے قدم بڑھائیں گے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ علماء اپنی اپنی ڈیوٹیاں اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے استر پر اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں اور کر ہی رہے ہیں، لیکن عوام ہے کہ ان ڈیوٹیوں کو صحیح انداز میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتی، اور یقین جانیں یہ معاملہ ہے بڑا اہم، اس سے آپ بچ نہیں سکتے، اور اس سے آپ کو چھٹکارے کی کوئی شکل ہے نہیں، اور اگر چھٹکارے کی کوشش آپ کریں گے تو پھر گمراہی مقدر ہوگی، گمراہی مقدر ہوگی۔ نبی اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوگے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، ہلاکت مقدر ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اور یہ دو چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ علماء سے ملیں گی، گوگل سے نہیں، یوٹیوب سے کوشش نہ کیجیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ایک بات بڑی ہمیں یاد آ گئی، اللہ نے آنکھ دی ہے اور آنکھ کے اندر بصارت ہے، آنکھ ہے اور بصارت ہے، لیکن اگر خارجی روشنی نہ ہو تو آنکھ ہوتے ہوئے اس کے اندر بصارت ہوتے ہوئے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں اندازے سے آپ کچھ ٹامکڑیاں مار سکتے ہیں، لیکن آپ بھٹکیں گے۔ ابھی اچانک رات ہو اور لائٹ گول ہو جائے، کیا آپ گیٹ پر بآسانی پہنچ سکتے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ آنکھ ہے بصارت بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آنکھ اور بصارت کے ہوتے ہوئے بھی خارجی روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے اندر سمجھ بوجھ کے کا ملکہ بھی رکھا ہے، لیکن وہ خارجی روشنی وحی الہی، خارجی روشنی وحی الہی اگر نہ ہو تو آپ دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے عقل دی، خرد دی، سوجھ بوجھ دی، سمجھ دی، لیکن اس کے باوجود اگر وحی الہی جو خارجی روشنی کا کام کرتی ہے اگر یہ نہ دیا ہوتا تو پھر آپ دین اسلام کو نہ پا سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اب یہاں پھر کر لیجئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ احسان ہے کہ اس نے خارجی روشنی کا انتظام کیا، ورنہ آپ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تو پھر آپ دیکھیں کتنے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے بڑے بڑے عقل و خرد والے ہیں، یہ فلاسفر اور یہ اور وہ کیا کچھ نہیں کہتے، کبھی اسلام کا انکار، کبھی اللہ کا انکار، کبھی کسی کا انکار۔ یہ عقل کا استعمال کرنے والے لوگ جو صرف عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل و خرد کا استعمال کافی نہیں ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، خارجی روشنی وحی الہی ضروری ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ عقل کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو خارجی روشنی وحی الہی ہے جو کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے، اللہ ہمیں اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے اور اس سے گونا محبت کی اور اس سے لگاؤ کی اور اسے اپنے اوڑھنا بچھونا باندھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔